السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل رضوی ورلڈ۔ میں ہوں دلبر حسین رضوی۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں ایک تفسیر بالرائے لکھی اور اس تفسیر بالرائے کو سلف کی طرف منسوب کر دیا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ سلف نے کون سی تفسیر یا کون سی کتاب میں یہ بات کہی۔ آئیے ذرا غور کرتے ہیں، پوری بات دیکھتے ہیں کہ کہاں کہی ابن کثیر اور کس آیت کی تفسیر میں یہ کہی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 کی تفسیر۔ پہلے آپ کو دوسری تفاسیر سنا دیتا ہوں اور ابن کثیر کی بات دیکھیے۔ اور بعض سلف نے کہا کہ یہ شرفیت بخشتا ہے محدثین کو، اس لیے کہ ان کے امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو صرف محدثین کو شرفیت بخشنے کی کیا حاجت؟ اس بارے میں بات بعد میں کریں گے، پہلے اس کی مکمل صحیح تفسیر دیکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے اماموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قول یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اور اپنے رب کی کتاب کے ساتھ اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ ان سے کہا جائے گا اے ابراہیم کے فرما بردار، اے موسیٰ کے فرما بردار، اے عیسیٰ کے فرما بردار، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار۔ اب یہ بات یہاں تک رہ گئی۔ دوسری تفسیر ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کہا جائے گا اے تقدیر پر خوش ہونے والو، اے تکلیف سے صبر کرنے والو، اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنے مذہب کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ تفسیر بالرائے ہے، اپنے مذہب کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا جو ان کی امامت کرتے تھے دنیا میں، یعنی حنفی، شافعی یا معتزلی یا قدریہ، جبریہ وغیرہ، جس کی وہ پیروی کرتے تھے حق چیز میں یا باطل چیز میں۔ صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ بے شک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اصلی تفسیر دیکھیے۔ صاحب قرطبی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب جمع کیے جائیں گے اولین آخرین، قیامت میں تو ہر شخص اپنے امام کے جھنڈے کے سائے تلے ہوگا، اور کہا جائے گا یہ فلاں کے جھنڈے کے سائے تلے، یہ فلاں کے جھنڈے کے سائے تلے۔ لیکن خود صاحب قرطبی اپنا فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس بات پر اس چیز پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کے قول سے کہ لوگ آخرت میں پکارے جائیں گے اپنے باپ دادا کے نام سے کے ساتھ، اس لیے کہ اس میں ان کے باپ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو ہوگا کیا کہ ان کے باپ دادا کے نام چھپ جائیں گے، ان کو اپنے امام کے نام کے ساتھ ہی جانا جائے گا، لہٰذا یہ کم راجح ہے، یہ تفسیر راجح نہیں ہے۔ اب ابن کثیر کی بات دیکھیے۔ ابن کثیر نے کہا کہ بعض سلف نے کہا کہ یہ شرفیت بخشتا ہے محدثین کو۔ بھائی محدثین کو اگر یہ شرفیت بخشتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام نہیں ہیں؟ حضرت قتادہ، حضرت کعب ابن احبار، ابن جریر، کیا ان لوگوں کو کیا ان لوگوں کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں؟ اور اگر بعض سلف نے کہا ہے تو کون سی کتاب میں کہا ہے، کون سی تفسیر میں کہا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قول وہی درست ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو پکارے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو پکارے گا اس کے ماں باپ کے نام کے ساتھ، اور وہ جس جماعت میں ہوگا اس جماعت کے جھنڈے کے ساتھ۔ ابن کثیر کی اس غلطی کو اہل حدیث لوگ دلیل بناتے ہیں جو کہ تفسیر بالرائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
اہل حدیث کی فتنہ سے محفوظ سے معمون فرما وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ رب